اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام اور چینل برائٹ لیمپس کے عزیز دوستوں، آپ سب لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، تاریخ انسانی میں ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے جنہوں نے حقیقی معنوں میں اعلیٰ علم کی خاطر بے لوث ہو کر اور انتھک محنت کے ساتھ عظیم کام کیے اور پھر کبھی بھی اپنے کارناموں کی ستائش کے طالب نہ بنے، جبکہ پیسہ، عزت و شہرت اور مقام کی تمنا کیے بغیر یہ اپنی ہی دنیا میں گم ہوتے اور نوع انسانی کی ترقی کے لیے سوچتے اور کام کرتے رہتے۔ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے ہی بے لوث، عظیم، قابل اور شاندار شخص نکولا ٹیسلا کے بارے میں بتاؤں گا، جن کو 20ویں صدی کا سب سے اہم انسان اور سائنسدان مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ یعنی نکولا ٹیسلا نہ ہوتا تو آج بھی شاید یہ دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہوتی۔ آج پھر نہ اسمارٹ فونز ہوتے، نہ ہی جدید ٹیکنالوجی، نہ ہی انٹرنیٹ، اور نہ ہی انسان ہزاروں میل دور بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر پاتے۔ نکولا ٹیسلا کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ اپنے وقت میں 150 سال آگے تک کا سوچتا تھا۔ یہ اتنا جینیس اور شاندار آدمی تھا کہ تھامس ایڈیسن بھی اس سے جلتا۔ معزز ناظرین، نکولا ٹیسلا 10 جولائی 1856 کو پیدا ہوا اور پھر 1943 تک زندہ رہا۔ جب نکولا ٹیسلا پیدا ہوا تھا تو ایک تیز طوفان آیا ہوا تھا اور بجلی بھی زور و شور سے چمک رہی تھی، جس پر نرس کا کہنا تھا کہ یہ بچہ چائلڈ آف ڈارکنس یعنی اندھیروں کا بچہ ہوگا۔ اس پر نکولا کی ماں نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ چائلڈ آف لائٹ ہوگا، جو کہ بعد میں چل کر بالکل صحیح ثابت ہوا۔ ناظرین کرام، جب نکولا ٹیسلا 17 برس کا تھا تو یہ ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس کے بچنے کے چانسز یعنی امکانات بہت کم تھے۔ ایک دن پھر نکولا نے اپنے باپ سے، جو خود بھی اپنے وقت کے ایک سائنسدان تھے، ایک عجیب و غریب فرمائش کی اور شرط رکھی کہ اگر اس کا باپ اسے یونیورسٹی میں تعلیم لینے کی اجازت دے دے تو یہ زندہ بچ سکتا ہے، جس پر اس کے والد نے حامی بھر لی اور حیرت انگیز طور پر نکولا ٹیسلا واقعی ہی صحت یاب ہو گیا اور پھر اسے آسٹریا کے سب سے بیسٹ انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن مل گیا، جہاں یہ روز صبح 3 بجے سے رات 11 بجے تک سٹڈی کرتا اور پھر جلد ہی یونیورسٹی میں ہائی رینک اسٹوڈنٹ بن گیا۔ لیکن بعد میں چل کر اسے گیمبلنگ یعنی جوئے کی عادت پڑ گئی، جس کی وجہ سے یہ سارا وقت وہاں ضائع کرنے لگا۔ اسی وجہ سے یہ یونیورسٹی سے بھی نکال دیا گیا۔ ناظرین کرامی، کہا جاتا ہے کہ نکولا کا دماغ کسی کیمرے جیسا تھا۔ یہ جو بھی کتاب ایک دفعہ پڑھ لیتا، اسے کتاب کا ایک ایک لفظ ہمیشہ یاد رہتا اور یہ پھر جب اپنے ٹیچرز کے سامنے میتھس کے پیچیدہ سے پیچیدہ سوالوں کو کچھ ہی لمحوں میں حل کر لیتا تو اس کے ٹیچرز کو لگتا کہ شاید یہ چیٹنگ کرتا ہے، جس پر اسے اکثر ڈانٹ بھی پڑتی۔ اس کے علاوہ 1926 میں نکولا نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس کی آج کی بنائی ہوئی وائرلیس ٹیکنالوجی جب آنے والے وقت میں پرفیکٹ ہوگی تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے انسان ہزاروں میل دور سے نہ صرف ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے بلکہ ایک دوسرے سے لائیو بات بھی کر سکیں گے، جس پر نکولا ٹیسلا کی ان باتوں کا لوگ مذاق اڑاتے اور اسے پاگل سمجھتے۔ معزز ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ نکولا ٹیسلا نے خود بخود چلنے والی گاڑیوں کی بھی پیشن گوئی کر دی تھی اور آج ایسی گاڑیاں جو بجلی سے چلتی ہیں مارکیٹ میں موجود ہیں، جن میں آٹو پائلٹ کا فیچر موجود ہے، یعنی گاڑی سینسر اور کمپیوٹر کی مدد سے خود بخود چلتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نکولا ٹیسلا نے 1879 میں ریموٹ کنٹرول سے چلنے والی ایک سب مرین یعنی آبدوز بھی بنا لی تھی۔ سب مرین یعنی آبدوز کو دور بیٹھ کر ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا تھا، مگر پھر جب ٹیسلا نے اپنا یہ کرتب لوگوں کے سامنے لائیو یعنی براہ راست پرفارم یعنی پیش کیا تو اس پر کوئی یقین نہیں کرتا اور لوگ ٹیسلا کو ایک جادوگر یا پھر ایک فراڈ شخص کے طور پر لیتے تھے۔ معزز ناظرین، ٹیسلا کے اس ہی کارنامے کی وجہ سے آج جدید سب مرین وجود میں آ چکی ہے۔ جب ٹیسلا کو 1880 میں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تو یہ اتنا شرمندہ ہوا کہ دوبارہ اپنے گھر نہیں گیا اور پھر اچانک سے کہیں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ٹیسلا کے خاندان والوں کو اور دوستوں کو یقین ہو گیا کہ وہ کسی حادثے میں مر چکا ہے، لیکن یہاں تو وہ یہ سوچ رہے تھے مگر وہاں پر ٹیسلا جیب میں صرف 4 سینٹس لے کر امریکہ جا چکا تھا۔ اس کے پاس بجلی بنانے والے جنریٹرز اور موٹرز بنانے کے کچھ انوکھے آئیڈیاز موجود تھے جن پر یہ کام کرنے کے لیے ہی امریکہ آیا تھا۔ یہاں پھر اس سے تھامس ایڈیسن کی کمپنی میں ایک چھوٹی سی نوکری مل گئی۔ نکولا نے ایک بات نوٹس کی کہ ایڈیسن جو موٹر اور جنریٹر بنا رہا تھا
وہ انتہائی مہنگی اور ساتھ ہی بالکل ناکارہ تھی اور بہت جلد خراب ہو جاتی تھی، جبکہ ٹیسلا کے پاس جو ڈیزائنز موجود تھے وہ اس سے 1000 گنا اچھے تھے۔ جب ایڈیسن کو ٹیسلا کے بارے میں علم ہوا اور اس کی ذہانت اور آئیڈیاز کا پتہ چلا تو اس نے باتوں ہی باتوں میں ٹیسلا کو ایک آفر دی کہ اگر وہ اس کے جنریٹر کو امپروو کر دے تو وہ اسے 50,000 امریکی ڈالرز دے گا، جو کہ آج کے تقریباً $1 ملین بنتے ہیں۔ ٹیسلا نے پھر ایڈیسن کی یہ آفر قبول کی اور پھر دن رات محنت میں لگ پڑا۔ ٹیسلا اتنا محنتی اور قابل تھا کہ یہ روز 16 گھنٹے کام کرتا اور جلد ہی اس نے ایڈیسنز کو ان کی موٹرز کے زبردست اور سستے ڈیزائنز بنا کر دے دیے، جس پر ایڈیسن خوش تو بہت ہوا، لیکن جب ٹیسلا نے اسے پیسے مانگے تو ایڈیسن نے اس کا مذاق اڑایا اور اسے $10 فی گھنٹہ کے حساب سے آفر کر دیے۔ اس بات پر ٹیسلا کو شدید غصہ آیا اور اس نے ایڈیسن کی کمپنی کو چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام، 18ویں صدی کے آخر میں ایڈیسن اپنے ڈی سی کرنٹ اور لائٹ بلب کی وجہ سے کافی مشہور ہو چکا تھا، مگر پھر بھی اس کے اپنے ڈی سی کرنٹ اور بجلی میں کافی خامیاں موجود تھیں۔ ایک تو اسے بنانا بہت ایکسپینسو تھا اور اس کے خامی یہ بھی تھی کہ یہ رستے میں ہی ضائع ہو جاتی تھی، لہٰذا اسے ہر گھر تک پہنچانے کے لیے ہر گلی میں ایک پاور پلانٹ لگانا ضروری تھا، جو کہ ناممکن بات تھی۔ معزز ناظرین، نیکولا ٹیسلا ایڈیسن کی ان خامیوں کی وجہ سے اچھی طرح واقف تھا اور یہ بچپن سے ہی ایسے کرنٹ پر کام کرتا آیا تھا جو کہ اے سی کرنٹ تھا اور ڈی سی کرنٹ کا بالکل الٹ تھا۔ ایک تو اسے بنانا کافی آسان اور سستا پڑتا اور دوسرا یہ کہ یہ کرنٹ راستے میں ضائع بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی یہ ایسا کرنٹ تھا جسے دور دراز کے علاقوں تک بآسانی پہنچایا جا سکتا تھا اور اس کے لیے صرف ایک پاور پلانٹ ہی کافی تھا۔ ٹیسلا کا یہ آئیڈیا اتنا کارآمد اور زبردست تھا کہ اس کی بنائی ہوئی بجلی کو آمد یعنی خریدنے کے لیے بڑے بڑے انویسٹرز بھی اس کے ساتھ مل گئے، اور یہی وہ وقت تھا جب دنیا بھر میں پھر بجلی یعنی الیکٹریسٹی عام ہونے لگی۔ ایک اور دلچسپ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نیکولا ٹیسلا نے وہ ٹربائنز بھی تشکیل دے دی تھی جو پانی کے ذریعے بجلی بناتی ہیں، اور آپ ویورز کو یاد رہے کہ اسی ٹربائن سسٹم کے ذریعے آج ہم پانی سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، دوسری طرف اب تھامس ایڈیسن کا سارا کیریئر ہی اس ڈی سی کرنٹ والے آئیڈیا پر ٹکا ہوا تھا، جو کہ اب بری طرح فیل اور فلاپ ہو چکا تھا، لہٰذا ایڈیسن نے ٹیسلا کے خلاف کئی کیمپینز بھی چلائیں کہ وہ کسی طرح ٹیسلا کو ناکام کر دے، مگر اس کے یہ سب کیمپینز فیل ہو گئیں۔ معزز ناظرین، کہا جاتا ہے کہ نیکولا ٹیسلا نے اپنی ساری زندگی شادی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنے کام پر ہی فوکس کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگوں سے بھی بہت کم ملتا تھا اور یہی ایک اہم وجہ تھی کہ پھر اس کو وہ شہرت نہ مل سکی جو کہ اسے ملنی چاہیے تھی۔ ریکارڈ کے مطابق ٹیسلا نے اپنی زندگی میں 278 ایجادات کی، جن میں کئی چھوٹی اور بڑی ایجادات موجود ہیں، لیکن ایک حیرانی کی بات یہی ہے کہ نیکولا ٹیسلا کو اس کی زندگی میں کبھی ایک نوبل پرائز تک نہ دیا گیا۔ معزز ناظرین، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں نیکولا ٹیسلا نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند رکھا ہوا تھا اور یہ کسی سے بھی نہیں ملتا تھا، اور آپ کو یہ بات سن کر حیرانی ہوگی کہ نیکولا ٹیسلا کی گئی پریڈکشنز یعنی پیشن گوئی اب تک سچ ثابت ہوئی ہیں، اور نیکولا کی کچھ پریڈکشنز یعنی پیشن گوئیاں فیوچر یعنی مستقبل میں سچ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک اور حیرانی کی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نیکولا ٹیسلا کا کہنا تھا کہ فیوچر میں یعنی مستقبل میں انرجی کو وائرلیس پارٹیکلز میں تبدیل کر کے اسے کچھ ہی لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ٹائم ٹریول کی بات کر رہا تھا۔ ٹائم ٹریول یعنی کہ انسان کچھ ہی لمحوں میں غائب ہو کر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا سکے گا، اور وہ بھی کسی بھی وقت یا کوئی بھی وقت۔ نیکولا ٹیسلا ٹائم ٹریول پر بھی کام کر رہا تھا اور مانا جاتا ہے کہ وہ ٹائم ٹریول کو دریافت کرنے کے بالکل قریب تھا۔ نیکولا ٹیسلا کا یہ بھی ماننا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب جہازوں کو فیول کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور یہ وائرلیس انرجی کے ذریعے دنیا بھر میں انتہائی کم وقت میں کہیں بھی پہنچ جائیں گے۔ نیکولا ٹیسلا نے 1933 میں یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ جب فوٹوگراف ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو جائے گی تو ہم انسانی جسم کا خاکہ یعنی اس کے اندر بھی دیکھ سکیں گے، اور نیکولا کی یہ پیشن گوئی آج ہم MRI
اور सिटी स्कैन मशीन की सूरत में देख सकते हैं। मगर फिर भी निकोला टेस्ला की एक सबसे हैरानकुन पेशनगोई अभी पूरा होना बाकी है। इनका ख्याल था कि आने वाले वक्तों में इंसान की बनाए हुए ये रोड सुनसान हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में फ्लाइंग कार्स आम हो चुकी होंगी और हर कोई इन फ्लाइंग कार्स में सफर करेगा। नाज़रीन कराम, आपको याद रहना चाहिए कि ये सब टेस्ला ने तब कहा था जब लोग पैदल, घोड़ों और साइकिलों पर सफर करते थे, और जहां तक गाड़ी की बात है तो वो अगरचे दरियाफ्त हो चुकी थी, मगर ये बेहद महंगी और स्लो यानी सुस्त रफ्तार थी। टेस्ला का घर तो कोई नहीं था और इसने अपनी सारी जिंदगी मैनहट्टन में मौजूद होटल्स में रह कर गुजारी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहा जाता है कि निकोला की मौत के फौरन बाद अमेरिकी हुकूमत ने इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स को कब्जे में ले लिया था, और ये भी माना जाता है कि इसके कई इजादात और आइडियाज़ अब भी अमेरिकी हुकूमत के कब्ज़े में हैं, जो कि हुकूमत कभी भी सामने नहीं लाती। जबकि 1901 में निकोला टेस्ला ने JP मॉर्गन को, जो कि उस वक्त का सबसे बड़ा सरमायाकार था, दरख्वास्त की कि वो अपने नए मंसूबे में वार्डन क्लिफ टावर नामी एक टावर बनाने के लिए $150 मिलियन की सरमायाकारी करे। निकोला टेस्ला ने इस सरमायाकार यानी JP मॉर्गन को बताया कि टावर को रेडियो नशरियात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। लेकिन मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हकीकत में वो इस टावर को किसी बड़े काम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। निकोला टेस्ला इस टावर से बिजली को वायरलेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस्तेमाल कर सकता था, जिस बिजली को हम आज वायर्स और पोल्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। टेस्ला के मुताबिक वो बिजली बगैर किसी वायर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है, और अपने इन तजर्बात में टेस्ला काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, टेस्ला ने 2 मील तक बिजली को आसानी के साथ ट्रांसफ़र कर दिया था, और वो ऐसा हज़ारों मील तक कर सकता था, और वो भी वायरलेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट में फिर JP मॉर्गन की दिलचस्पी ख़त्म हो गई, और फिर इस प्रोजेक्ट्स की फंडिंग JP मॉर्गन ने बंद कर दी, क्योंकि इसे साथ में इस चीज़ की भी खबर हो गई थी कि टेस्ला इससे अनलिमिटेड बिजली बना सकता है, और वो भी फ्री में, जिससे इन सरमायाकारों और एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज और इनसे होने वाला प्रॉफिट खतरे में पड़ सकता था। इससे पहले कि ये बंद कर तैयार होता, लिहाजा 1905 में टेस्ला को इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा, क्योंकि इसके पास मज़ीद काम करने के लिए फंड नहीं था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए 1917 में JP मॉर्गन ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी के इस ख्वाब को हमेशा के लिए तोड़वा दिया, वरना आज हमारे पास इस दुनिया में इसकी सोच से ज़्यादा बिजली न सिर्फ मुफ्त यानी फ्री होती, बल्कि वाफिर मिकदार में होती। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो से बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, और हमारी हौसला अफजाई के लिए नीचे कमेंट सेक्शंस में अपना फीडबैक भी ज़रूर करिएगा। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेटिव यानी मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट लैम्प्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप वो तमाम वीडियोज़ सबसे पहले देख सकें। मैं इंशाल्लाह आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अल्लाह आपका हामी व नासिर।